بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے شہر شہر آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. ہیپی نیو ایئر آپ سب کو پوری اے بی ٹی چینل کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت نئے سال کی مبارکباد. اللہ تعالیٰ یہ سال ہم سب کے لیے خیر و عافیت لے کر آئے, خوشیاں لے کر آئے, وہ تمام کام و تمام خواہشات جو پچھلے سال رہ گئی تھیں وہ پوری ہو جائیں, اپنی منزلوں کی طرف ہم سب رواں دواں ہوں. اور میں ہوں ردا عمران. K2 سحر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے صبح 9:30 سے لے کے 11 بجے تک. آج ہے 2 جنوری. یہ دیکھیں کل سال شروع ہوا, 2 تاریخ بھی آ گئی. ایسے بھاگتے ہیں سال کے پتہ نہیں چلتا. تو میری طرف سے جتنی میری اے بی ٹی چینل کی فیملی ہے, خاص طور پہ کامران صاحب, آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. اور دعا میں دل سے دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی ملائے, خیر کے موقع پہ ملائے, خوشیوں کے لیے ملائے, ہنستے مسکراتے ہم ملیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے. میں جب بھی دعا کرتی ہوں زندگی کے حوالے سے تو صحت کے لیے دعا ضرور کرتی ہوں, بیکاز صحت ہی سب کچھ ہے. تو آپ کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھیں, ہم لوگ خوش رہیں اور آپ کی خوشیاں بھی ہم دیکھیں. اور موقع ملے کہ جب بھی اکٹھے ہوں تو اچھے موقعوں پہ اکٹھے ہوں, ہنستے مسکراتے رہیں. تو جناب آج 2 تاریخ ہے, سال کا آغاز ہو چکا ہے اور دعا ہے کہ خیریت سے یہ سال گزرے. کیا سوچا ہے, کس طرح سے گزارا آپ نے کل نیو ایئر, کیسے منایا فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, کوئی مزیدار کھانے بنائے. دیکھیے دن مہینے سال یہ سب ہم نے خود ایجاد کیے, کیلنڈرز قید کر لیتے ہیں, ویسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے ویسے ہی غروب ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کو مہینوں میں دنوں میں قید کر دیا. اور ہر دن خوبصورت ہو سکتا ہے, ہر دن ہیپی برتھ ڈے ہو سکتا ہے, ہر دن نیا سال ہو سکتا ہے. سوچنا یہ کہ ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے. تو آج ہم ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ, نئی امیدوں کے ساتھ K2 سحر کا آغاز کر رہے ہیں. 41022251. اسی حوالے سے آج اور کل کا پروگرام ڈیزائن ہم نے کیا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں گے کہ اس سال کے ٹرینڈز کیا ہیں, اس سال کے کیا کچھ آنے والا ہے, پریڈکشنز کیا ہیں, لیکن آن اے ویری لائٹر نوٹ کہ ہم آپ سے ہنسی مذاق بھی کرتے رہے, ہم سے آپ سے باتیں بھی کرتے رہے اور ایک پازیٹیو طریقے سے دن کا آغاز ہو جائے. تو بڑا ضروری ہوتا ہے دل کی بات کرنا, اور دل کی بات کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 41022251. ہمارا سٹی کوڈ ہے, وہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. اور اگر آپ نے سوچا ہوا ہے کہ اس سال اپنی پرسنالٹی میں کچھ چینج لے کے آنا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے, جیسے کہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا اپنے بالوں کے ساتھ, تھوڑا نیا ٹرینڈ لے کر اچھا لگا. زندگی میں چینج کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ مناٹنی سی ہو جاتی ہے, اسٹیل ہو جاتی ہے زندگی. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول تک چینج چاہتے ہیں. پرسنالٹی میں چینج چاہتے ہیں, گھر کے انٹیریئر میں چینج چاہتے ہیں, دوستوں میں چینج چاہتے ہیں, یا کچھ ایسی عادات جو آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ, آپ انہیں چینج کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ, اگر کوئی زندگی میں تبدیلی چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں یہ کچھ گڑبڑ ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور وہ جو ایک کہاوت ہے کہ پرانی عادتیں یا پرانی ایسی بری عادتیں جلدی ختم نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ ساتھ, بالکل غلط ہے. جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے, جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے. تو آج بڑے مزیدار مہمان ہیں, کچھ میوزک ہے, کچھ سیلیبریشن ہے, کچھ امیدیں ہیں, کچھ ہلا گلا ہنسی مذاق ہے, آج بھی اور کل بھی. اور اس سے پہلے ڈاکٹر حسیبہ آ جائیں گے, ہم نے ان سے باتیں کرنی ہے صحت کے والے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے, سب کچھ صحت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر اپنا آپ خیال رکھتے ہیں, اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ اپنے بارے میں ہم اپڈیٹڈ رہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو, جیسے کہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں ہماری باڈی میں, بخار چڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کہیں پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. تو قدرت نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ بخار ہے, کوئی وجہ ہے, یا گلا خراب ہے, یا کان میں درد ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سمٹمز کچھ اور ہوتے ہیں اور رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے, ٹیسٹ میں کچھ اور آتا ہے. تو کیسے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھا جائے صحت کے حوالے سے, کس طرح سے اپنے آپ کو صحت مند رکھا جائے. ویسے کہتے ہیں, کیونکہ میرا پچھلے 1 مہینے سے ویٹ لاس جرنی چل رہا ہے, کبھی چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے, کبھی کہتی ہوں چھوڑو یار, کھاؤ پیو, زندگی مختصر سے ہی ہے, یہی سب کچھ ہے. اور ہاں جی آ گئے ڈاکٹر صاحب, چائے بنا رہے تھے آپ. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کے پروڈیوسر صاحب سے چائے پکڑ کے آئے. چائے چھین کے لائے ہو, ایسے بولے نا. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر. کہاں گزارا آپ نے نیو ایئر؟ سوات میں تو نہیں تھے؟ سوات میں تھے ادھر. ایک دن پہلے چونکہ ہم جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ نیو ایئر بھی ہے, تو ملم جبہ میں کوئی ایونٹ ہو رہا تھا. اچھا, تو ادھر پہنچ گئے, زبردست. فائر ورکس وغیرہ تھے, انجوائے کیا.
वापस आए अपनी ड्यूटी पे। ड्यूटी पर आ गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये ब्रेक्स मिलना डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, ब्रेक्स आपके दिमाग के रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। याद रहते क्या तारीख है, क्या दिन है, क्या महीना चल रहा है? अक्सर कैलेंडर में देख लेता हूँ। अच्छा, सही है। तो हमने लास्ट टाइम बात करी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से। जी। इस साल का रेजोल्यूशन बनाए बिफोर वी स्टार्ट द शो कि बीमारियों के हवाले से हम बात करें। कुछ सोचा है? नहीं, कुछ खास नहीं सोचा। कोई खास नहीं सोचा न्यू ईयर के बारे में, लेकिन चूंकि नया साल है, एग्रीमेंट्स जो पुराने थे वो अभी रिन्यू होने हैं। अच्छा, सही समझ गई। तो उस हवाले से जो है वो अभी सोचेंगे। अच्छा, अभी सोचेंगे। पिछले शुरू के जो साल के 3 महीने होते हैं ना, वो ट्रायल पे चल रहे होते हैं। जैसे कि ट्राई बॉल होती है ना मैच की पहली, उसी तरह से 3 महीने बाद होश आता है कि हमने क्या कुछ काम करना है। डॉक्टर साहब, मैं सेहत के हवाले से बात करी थी कि कई दफा ऐसा होता है कि सिम्टम्स कुछ और होती है, बीमारी कुछ और निकलती है टेस्ट के जरिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अक्सर तो मरीज को सिम्टम्स होते हैं एक मखसूस मर्ज के, लेकिन उस मर्ज के जब टेस्ट किए जाते हैं वो टेस्ट सारे क्लियर आ जाते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात टेस्ट किसी और मर्ज की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं और मर्ज कोई और जो है वो निकल आता है। बाज़ औक़ात ये अमराज जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। सही। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अगर हम ले लें, अभी अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उसको शुगर के अलामात भी जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। या शुगर का मर्ज किसी को है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी बाबरकत हमारे को होस्ट हैं, जैसे ही आते कॉल शुरू हो जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी रिदा आपको और डॉक्टर साहब को और जनाब राजा कामरान साहब को, केवान साहब को और ख़ास तौर पर साहब को, तमाम फोटोग्राफरान को, तमाम केटू के नेटवर्क, ATV नेटवर्क को मेरा बहुत सलाम और वालेकुम अस्सलाम एंड हैप्पी न्यू ईयर हाजी साहब। नए साल मुबारक हो आपको भी। जी आमीन, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। आज आप पहले से मुनफरिद लग रही हैं। अच्छा वाला मुनफरिद है ना ये? यानी हकीकत वाली बात है, मजाक नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा नए साल का आगाज मुनफरिद तरीके से किया जाए। इसी तरीके से बात भी ही है। बिल्कुल आपका लिबास बहुत खूबसूरत, आपका सेट बहुत खूबसूरत, और शुक्रिया। फिर आप इस खूबसूरत पर सेट पर बैठी हो तो सेट को 4 चांद क्यों ना लगे बगैर डॉक्टर साहब के। क्या बात है, इसको रिकॉर्ड कर ले, बार चलाएं इस बात को डॉक्टर साहब, है ना? अल्लाहू अकबर। आज आपने मेरा जिक्र हैप्पी टू यू कर दिया, मुझे दिल गार्डन कर दिया। देखे ना बेटा, साल में एक दिन तो आता है ना नया ये, बिल्कुल। तो खुशियां तो बखेरनी चाहिए। बिल्कुल हाजी साहब, आई थिंक एवरी डे इज अ न्यू ईयर। मेरे ख्याल से हर साल हर दिन नया साल की तरह से होता है। बेशक बेटा, ऐसी ही बात है, जब इंसान के अंदर खुशी हो तो हर दिन खुशी का है। बिल्कुल हर दिन खुशी का है बेटा, इंसान को खुश रहना चाहिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा उठा के देख लें, उनमें रंजीदा नहीं है, खुशहाली और खुश अखलाकी है। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। उम्मत के लिए मोहब्बत और पैगाम का दर्स है। बेशक। तो इस साल के लिए कुछ सोचा है आपने? क्या रेजोल्यूशन, कैसे गुजारेंगे, कोई अधूरे काम मुकम्मल करेंगे? बेटा, मैं तो आपसे पहली बार किया, मैं सोशल वर्कर भी हूँ और 5 साल मैंने लावारिस मैयतें दफन की हैं। ओह अच्छा। सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें हाजी साहब कॉल करते हैं, रेगुलर कॉलर है, बड़ा अच्छा लगा। देखिए जी, आपने असल में ग्रीन पहना हुआ है, ठीक है। जो ग्रीन कलर है ना, ये आपके दिमाग में जो खुशहाली के हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा खारिज करता है। इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी कल एक पेशेंट आया ना, तो वो उदास बैठा हुआ था। मैं उनसे पूछा आप क्यों इतने डिप्रेस्ड हैं? तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, मैं जो है वो फूलों का काम करता हूँ। अच्छा। फूलों का मेरा बिजनेस है, तो मैं डिप्रेस नहीं रह सकता। तो कलर जो है ना, कलर्स फिर खुसूसन ग्रीन कलर जो नेचर का रंग है, तो ये आंखों की ठंडक होता है। क्या बात है जी, एक शायर भी हम लेकर आ गए डॉक्टर हसीब के साथ हम बात कर रहे हैं किसी वो तमाम बीमारियां जिनकी अलामात सिमिलर होती हैं और समझ नहीं आता, जैसे कि आपने कोलेस्ट्रॉल का बताया। देखिए जी, बाज़ औक़ात मरीज को
مرغی کا ایک دورہ پڑتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. اس کو جب ٹیسٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں تو اس کا EEG بھی کلیئر آتا ہے, MRI بھی کلیئر آتی ہے, باقی بلڈ رپورٹس بھی ساری کلیئر آتی ہے. تو اس مریض کو علامات ہوتے ہیں مرغی کے, لیکن ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں. ڈاکٹر اس کو فارغ کر دیتا ہے, کہتے ہیں آپ کے ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں اور کوئی اس طرح بات نہیں ہے. تو وہ مریض جو ہے وہ پھر جو دم درود والے ہوتے ہیں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جن کو شوگر کے سارے علامات ہوتے ہیں, رات کو وہ 5-10 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہے, دن میں بار بار پانی پی رہا ہوتا ہے, شدید ان کو کمزوری ہوتی ہے. ہم ان کا HbA1c کریں تو وہ جو ہے وہ بالکل نارمل آتا ہے, ہم ان کا RBS چیک کرتے ہیں بالکل نارمل ہوتا ہے. تو بعض اوقات امراض جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے, آپ کے جو ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں ان کی لمیٹیشنز ہیں, ان پہ حد ہے, وہ ہر مریض کے مرض کو نہیں ڈائگنوز کر سکتے. تو کس طرح پہ پن پوائنٹ کیا جائے کیا بیماری ہے؟ دیکھیں علامات جو ہے, علامات آپ کو ایک مخصوص مرض کی طرف اشارہ دلا دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس ایسے سچویشن میں ہومیوپیتھک واحد سائنس ہے جو آپ کے مرض کو ٹھیک کر سکتی ہے, کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا انحصار آپ کی علامات پہ ہوتا ہے, آپ کے انڈیویجول سمپٹمز پہ ہوتا ہے. تو ایسے سچویشن میں پھر مریض جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی طرف جب آتے ہیں تو ان کے سارے مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا, بیماریوں میں جیسے سٹیجز ہوتی ہیں, کرٹیکل تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے, کس سٹیج پہ آگے ہومیوپیتھی جو ہے وہ گیو اپ کر جاتی ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہے؟ دیکھیں ہومیوپیتھی گیو اپ نہیں کرتی, کیونکہ ہومیوپیتھی کے پاس زیادہ تر ٹرمینلی ال پیشنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پیشنٹس جن کو ٹریٹمنٹ ڈینائی کیا گیا ہوتا ہے, جن کو فارغ کیا گیا ہوتا ہے کہ بس ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, وہ پیشنٹس آتے ہیں اکثر ہومیوپیتھی کی طرف, اور اللہ ان کو اس علاج کے ذریعے شفا عطا فرما دیتے ہیں. تو ہومیوپیتھی نیور گیوز اپ. اچھا, ہم بات کریں جی 0514102251 پہ کال کیجیے. ڈاکٹر حسیب سے بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کریں. صحت کا سال کا آغاز اچھی صحت کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے, اور اسکرین پہ آپ ان کے واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں. یہ G9 اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں. ٹائمنگز کیا ڈاکٹر حسیب آپ کے؟ 1 بجے سے 6-7 بجے تک, 1 سے لے کے 7 بجے تک. کنسلٹیشن فی ان کی کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پشاور میں گلبہار میں بیٹھتے ہیں نا جی, وہ تھرسڈے کو بیٹھتے ہیں, تھرسڈے والے دن. جی بالکل. ایک دن کیوں آپ نے رکھا پشاور کے لیے؟ کیونکہ ایک دن ہمیں ثوابی میں بھی جانا ہوتا ہے اور ایک دن سوات بھی جانا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو چونکہ پشاور میں اسپیشلی یہ جو معذور بچے ہیں ان کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو ٹریول کرنا پھر ان علاقوں کے جتنے بھی مریض ہیں جیسے کوہاٹ ہو گیا, کرک, نوشہرہ, مردان, پشاور ان کے لیے فیزیبل رہتا ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ٹریولنگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, تو ان کی فیزیبلٹی. اچھا, پاکستان کے باقی شہروں میں بھی کیمپس لگانے کا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ پنجاب جائیے, سندھ میں بہت بیماریاں ہیں. انشاءاللہ لاہور, کراچی, یہاں ہمارا ارادہ ہے. بالکل, جہاں تک صحت کا پیغام پہنچے بڑی اچھی بات ہے. ہم بات کریں. اچھا, آپ نے بات کی تھی کہ جی دم درود کی طرف بھی لوگ چلے جاتے ہیں. جی بالکل, ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل آتے ہیں. اب ہسٹیریا کے مریض آتے ہیں, اکثر خواتین اس طرح آتی ہے نا جو گھریلو جھگڑوں مسائل کی وجہ سے جو ہے ان کو ہسٹیریا, بے ہوشی وغیرہ, یہ اس قسم کے علامات ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں, ڈاکٹر سارے ٹیسٹ کر لیتے ہیں, پتہ چلتا ہے ٹیسٹ تو سارے ٹھیک ہے, تو پھر اس مریض کو دم درود کے لیے لے کے جایا جاتا ہے کہ شاید ان پہ کوئی سایہ ہوا ہوگا جس وجہ سے اس کو اس طرح دورے پڑ. خاندان میں 2 عورتیں ہیں جو شک کرتی ہیں آپ کے اوپر, بابا جی کے پاس یہی جواب ہوتا ہے. 2 عورتیں جو پیچھے پڑی ہیں آپ کے. ایک دفعہ ایک عورت جو تھی وہ اپنے ایک بزرگ کے پاس گئی, بابا جی کے پاس گئی, جی دم درود والے کہا جی میرے میاں بہت لڑتا ہے میرے سے. کہتے آپ نے تعویذ دانتوں کے بیچ میں رکھنا ہے, جب بھی وہ لڑے آپ نے دانتوں کے بھی تعویذ رکھنا ہے. تعویذ رکھ کے میڈم خاموش ہو کے بیٹھ گئی, جھگڑا وہیں ختم ہو گیا. تو بابا جی زندہ باد. تو دم درود کی طرف نہ جائیں, ڈاکٹر حسیب کے پاس آئیں. ہر طرح کا. اچھا, خاص طور پہ جو دماغی بیماریاں ہیں نا, جی بالکل, اس پہ لوگ بڑے وہ جاتے ہیں کہ جی ڈیفینیٹلی کچھ یہ جادو ہوگا. بالکل, خصوصاً یہ جو مرغی کا مرض ہے نا, مرغی کا ایپیلیپسی جو ہے, اس کو بڑا کنفیوز کرتے ہیں لوگ کسی سائے سے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اکثر عجیب و غریب قسم کے اس کے علامات ہوتے ہیں. آواز بھی بدل جاتی ہے, آواز بدل جاتی ہے, جسم کے جو کیفیت ہے وہ ساری چینج ہو جاتی ہے. مریض جو ہے وہ ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اس میں ایگریشن آ جاتی ہے بعض اوقات, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ کوئی سایہ ہو گیا ہے. زیادہ تر خواتین پہ سائے کیوں ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. زیادہ تر ایسے درگاہوں میں خواتین ہی ہوتی ہیں. لیک آف ایجوکیشن. خواتین بڑی پالیسیاں بناتی ہیں. کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کو.
یہ رسک ڈاکٹر حسیب نہیں لے رہے ہیں, لیکن اگر آج کا جواب آپ کے پاس ہے 051-410-2251 پہ کال کیجئے. ایسے تمام بیماریوں کے علامات جو یہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں تاکہ آپ پن پوائنٹ کر سکیں وہ کچھ بیسک ٹیسٹ ڈاکٹر حسیب کون سے ہیں جو کہ ہمیں کروانے چاہیے. کون سے مرض کے مطلب حوالے فرض سے؟ کرنے کوئی ایسی بیماری ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, لیکن ہیلدی رہنے کے لیے کوئی بیسک ٹیسٹ دیکھیے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا جو بلڈ کمپلیٹ بلڈ پکچر ہے وہ ہونا چاہیے, بلڈ CBC ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ساری انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے, قوت مدافعت ہے, وہ کس طریقے سے مصروف ہے. آیا کسی بیماری کے ساتھ لڑنے میں تو مصروف نہیں ہے آپ کا جو امیون سسٹم ہے, تو اس سے ہمیں لیمفوسائٹس, آپ کا امیون سسٹم کا سارا پتہ چل جاتا ہے, آپ کے HP کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ بیسک جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو لپڈ پروفائل, اگر آپ 40+ ہے تو لپڈ پروفائل آپ کو کروا لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یورین کے سمٹمز ہو رہے ہیں کچھ, یورین ٹیسٹ بھی بہت ضروری ہے. اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندرونی نظام میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, کہیں کیلشیم تو نہیں آ رہا, بلڈ تو نہیں آ رہا, انفیکشن تو نہیں. تو یہ بیسک ٹیسٹ ہیں. اس کے علاوہ لیور فنکشن ٹیسٹ اور رینل فنکشن ٹیسٹ, یہ بیسک ٹیسٹ ہے 4 جو کروا لینے چاہیے کبھی. ہومیوپیتھی کے اندر بھی ٹیسٹ کی اتنی امپورٹنس ہے جتنی کہ ایلوپیتھی میں ہے؟ بالکل امپورٹنس ہے, کیوں نہیں ہے. ہومیوپیتھی میں آپ جب ٹیسٹ دیکھ کے آپ دوائیاں دیتے ہیں تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے, آپ کو زیادہ ان ڈیپتھ ہسٹری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ٹیسٹ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں اور معاملات کو بہت آسان بنا دیتے ہیں. بعض اوقات ٹائم بچ جاتا ہے. ہاں بالکل. ابھی اگر کسی کو انفیکشن ہے, فرض کرے یورین میں انفیکشن ہے, تو علامات ان سے پوچھے یورین میں برننگ ہو رہی ہے, وہ کہ اگر نہیں کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, پیلوس میں کوئی پین وغیرہ نہیں ہوتا, ٹیسٹ کروا لے, اس سے سارا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے انفیکشن ہے, بیکٹیریا ہے, بلڈ آ رہا ہے, پس کتنا ہے. تو بالکل ٹیسٹ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ایون لپڈ پروفائل آپ کروا لیں, اس سے بھی آپ کو ساری جو ہے وہ معلومات مل جاتی ہے. اس مطابق آپ مرض کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور اس کا علاج بھی آپ اوتھینٹک طریقے سے کر سکتے ہیں. کبھی ایسے کوئی کیس آیا آپ کے پاس جس نے آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیا ہو, کوئی ایسی, بیکاز کہتے ہیں ڈاکٹر کو ایموشنلی اٹیچ نہیں ہونا چاہیے اپنے پیشنٹس کے ساتھ؟ بالکل ایسے بعض اوقات کیسز دیکھیں, ایک پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے علاج کے غرض سے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے, پھر بھی اس کا آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اور آپ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا, تو ظاہر ہے آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی, آپ ڈپریس ہوں گے. آپ پھر ہمیں جو ہے وہ باقی ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کرنا ہوتا ہے. ایون ایلوپیتھک جو ہمارے دوست ہیں ان سے مشورہ کرنا ہوتا ہے تاکہ مریض کو ٹھیک کیا جائے. بالکل بعض کیسز جو ہے وہ سٹرک ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, ان میں پھر ہم سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں, جس کے لیے ہمیں پھر اسٹڈیز کرنی پڑتی ہے, مشورے کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس مریض کو شفا ملے کسی طریقے سے. بعض اوقات ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں, ابھی ایک رینل فیلئر کا کیس آیا, اس کو ڈائلیسس کی ضرورت تھی, وہ ہمیں کہیں کہ نہیں میں نے ڈائلیسس نہیں کروانا, ہمیں دوائی دے. پھر ہم انہیں کنونس بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ پلیز جا کے ایک واش کروا لیں اپنی زندگی. کڈنی کو واش کر دیتا ہے. ہاں ڈائلیسس تو آپ کی کڈنی, آپ کے بلڈ کو واش کر دیتا ہے. ٹھیک. تو ہمیں پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا علاج یہاں پہ نہیں ہے, آپ پلیز دوسری طرف چلے جائیں. ڈائلیسس کروا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے میں بات کری ہوں, کینسر اتنا عام کیوں ہو گیا ہے؟ میوٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ کے خوراک میں میوٹیشن, آپ کے پولٹری فیڈ میں میوٹیشن, آپ کے سبزیوں میں میوٹیشن, آپ کے گندم میں میوٹیشن. جینیٹک چینجز اگر آپ خوراک میں کریں گے تو ہمارے وجود میں بھی ایک نظام ہے, قوت مدافعت کا نظام ہے, وائٹل فورس کا نظام ہے, جو کنفیوز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ آپ کے جو خوراک میں آپ نے چینجز کی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کر پاتا اور میوٹیشن آپ کے جسم میں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات فیملیز میں بھی رن کر رہا ہوتا ہے. ایک فیملی میں ٹینڈنسی ہو سکتا ہے کہ اگر گھر میں کسی بڑے کو ہو خاندان میں تو وہ آگے بڑھے. بالکل. اوکے. اچھا بات ابھی کاٹ رہی ہوں, اسی بات کو بڑھائیں گے آگے. کالر کو پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ, ہیپی نیو ایئر. وعلیکم السلام, ہیپی نیو ایئر. خوش رہیں. کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ میں عبد المعید بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. اچھا عبد المعید, اچھا کیا کہو گے آپ, کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا, بیماری کا علاج پوچھنا تھا. جی پوچھو. میرے والد صاحب ہیں, ان کے پہلے تو آنکھ کی لیفٹ پیشانی ہے, اس پہ درد ہوتا تھا,
پھر آہستہ آہستہ آنکھ کے پیچھے درد ہونا شروع ہوا, پھر درد بہت زیادہ بڑھ گیا. تو انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا تو انہوں نے بتایا دماغ کے اندر 4000 تک ریشہ ہونا چاہیے, تو ان کا 14000 تک آیا ہے. تو میں نے ان سے اس کا علاج پوچھنا تھا. اور ان کو کبھی کبھی درد ٹھیک بھی ہو جاتا ہے مگر پھر بھی بہت زیادہ, کبھی کبھار بہت زیادہ پھر ہو جاتا ہے. تو دوائیاں ڈاکٹر نے جو دی ہیں وہ دوائیاں لینے کی وجہ سے ان کا دل بہت زیادہ خراب رہتا ہے, کچھ کھا نہیں پاتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ آنر جواب دیں گے بچے کو؟ جی بالکل. اور کوئی ڈائبٹیز یا کوئی بلڈ پریشر بھی ہے آپ کے والد کو؟ جی ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں میں آپ کو جواب دیتا بیٹا ہوں. آپ فون بند کرو, آپ کو ٹی وی پہ جواب دے, ٹی وی کا پروگرام ابھی آپ پروگرام دیکھو, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اوکے. اچھا جی, ڈائبٹیز کے مریضوں میں آنکھوں کے ان کا مسائل مسئلہ آتے کیا ہیں. بتایا انہوں نے کہ آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے؟ جی آنکھوں میں درد ہو جاتے ہیں, اور شاید کوئی آپٹک نروز کا ان کا مسئلہ ہے, کیونکہ دماغ کو بھی انہوں نے ریلیٹ کیا. اور جو انہوں نے بات کی کہ 4000 تک ہونا چاہیے وہ 10000 پلس ہے, شاید انفیکشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو انفیکشن کی جو ادویات ہیں خصوصاً اینٹی بایوٹکس وغیرہ جو ہیوی ڈوزز میں دی جاتی ہے وہ آپ کو جو دل خراب ہونے کی کیفیت ہے, متلی کی کیفیت ہے, الٹی کی کیفیت ہے, اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. روٹا 30% میں لینی چاہیے. یہ آپ کے جو آنکھوں کے جو نروس سسٹم ہے اس کی بہترین دوائی ہے. ان کے اگر کوئی انفیکشن ہے اس میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. شوگر کے مریضوں کو اپنا شوگر کنٹرول رکھنا چاہیے. شوگر اگر آپ کنٹرول نہیں رکھیں گے تو آپ کے جسم کے جو چھوٹے چھوٹے نروز ہیں یا چھوٹی چھوٹی شریانیں ہیں ان میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے چھوٹی شریانیں آپ کی آنکھوں کی ہیں, ٹھیک ہے, جو بہت حساس ہے. اسی طرح آپ کے فنگر ٹپس کی ہیں, پیروں جیسے کی, کہ ہاتھ سن وغیرہ, فنگر ٹپ سن ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. جی بالکل. تو شوگر کو کنٹرول رکھنا چاہیے. جسم میں کوئی بھی مرض ہو, کوئی بھی انفیکشن ہو, اگر آپ کا شوگر لیول کنٹرول نہیں رہے گا تو اس انفیکشن کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, اور بعض اوقات تو ایمپیوٹیشنز بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات آنکھ ضائع بھی ہو جاتی ہے. اوکے. تو روٹا میڈیسن بتائیے بیٹا آپ کے والد صاحب کے لیے, جو کہ 30 پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے, دن میں 3 دفعہ, دن میں 2 دفعہ, صبح شام پانی میں قطرے. جی 5 قطرے 1 چمچ پانی میں لینے چاہیے. 1 چمچ پانی میں 5 قطرے آپ نے اپنے ابو کو دینے ہیں. روٹا نام ہے میڈیسن کا, 30 پوٹینسی میں دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو شفا دیں گے. اور 051-410-2251 نمبر ہے ہمارا. ڈاکٹر حسیب سے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر یہاں کال نہ ملے, کالز بتاشا آ رہی ہیں, تو آپ ڈاکٹر حسیب سے رابطہ کیجئے. واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ ان کے نظر آ رہے ہیں. اپوائنٹمنٹ لے کے آپ اسلام آباد G9 مرکز میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیا سے میں ایک اور کالر نے جوائن کیا. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. ہیپی نیو ایئر. کیا حال ہے؟ میں ببلی بات کر رہی ہوں. ببلی, نام ہی اتنا مزے کا ہے. کہتی ہے میں آپ کو سوری بھی کہنا چاہتی ہوں. اس وقت میں نے آپ کو سلام کیا تھا. سوری کرنا چاہتی ہیں؟ جب میں نے فون کیا تھا نا, میں نے آپ سے سلام نہیں کیا تھا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اتنی سی بات پہ سوری. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گی ببلی؟ جی میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی بتائی تھی نا, ہاں جی وہ ماشاءاللہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. او زبردست. صحیح. 1 مہینہ تو ہونے والا ہے. اب دوسرے 2 تاریخ کو 1 مہینہ ہو جائے گا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ بھی آگے میں پیوں دوائی. اچھا, آپ کو بیماری کیا تھی ببلی؟ الرجی تھی نا مجھے. اوہ اچھا. جی آپ استعمال کریں, استعمال کیجئے گا, 1 مہینہ اور بھی استعمال کریں. اچھا, جس میڈیکل سے ہم نے دوائی لی تھی نا, انہوں نے کہا تھا کہ 30 پوٹیشن میں نہیں لینی ہے, آپ نے 200 اس میں بھائی لینی ہے, طاقت میں 200 طاقت میں لینی ہے. اگر 200 میں لے رہی ہے پھر دن میں 1 دفعہ لیا کریں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں, میرے بھائی ہو تم. بس آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, ڈاکٹر حسیب کو, ان کی فیملی کو. اچھا ٹھیک ہے, ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں.
अच्छा ओके ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सेहत मुबारक हो जी, आप लोग कितनी खुश हो रही है ये। हाँ जी। अच्छा हम कैंसर के बारे में आप बात कर रही थी ना, बास फैमिलीज में कैंसर की टेंडेंसी होती है, ठीक है। सही। फिर उन फैमिलीज में अगर इन बिटवीन कजन मैरिजेस की जाती है तो उसके साथ उस टेंडेंसी में इजाफा हो जाता है, और अक्सर ऐसे फैमिलीज में हमने देखा है कि एक फैमिली के सारे बच्चे जो हैं उस कैंसर में मुब्तला हो, या सारे बच्चे जो हैं वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ में मुब्तला हो, जब इन बिटवीन कज़न में जिस फैमिली में भी किसी ना किसी बड़ी बीमारी की टेंडेंसी हो, ख्वाह वो हार्ट डिजीज़ है, ख्वाह वो डायबिटीज़ है, ख्वाह वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ख्वाह वो कैंसर है, इनको अपने फैमिलीज़ के अंदर शादियाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी कजन के साथ शादी नहीं की, ठीक है, खानदान से बाहर की, कबीलों से बाहर शादियां जी बिल्कुल। तो हमें से बाहर वेरी राइट है जी बिल्कुल, तो हमें फैमिली से बाहर अपनी शादियां जो है इसकी अच्छा डॉक्टर हसीम बात इस तरह हट के करूंगी कि कुरान पाक में भी या इस्लाम में भी कोई लॉजिक से हट के बात नहीं की गई है। जी जब बिल्कुल। कहा गया है कि खानदानों से बाहर शादियां करें, उसकी वजह ये कि वो बीमारियां जो मौरूसी होती हैं वो फिर अगली नस्ल तक नहीं पहुंचती। आपका जीन स्ट्रांग हो जाता है, आपका नस्ल स्ट्रांग हो जाता है अगर आप चेंज करते हैं जीन्स को, ठीक है। लेकिन अगर आप चचा की बेटी, चचा का बेटा, चचा की बेटी, खाला का बेटा, तो आपका जीन्स भी कमज़ोर होता जाएगा, आपकी हाइट भी कम होती जाएगी, और आपकी लाइफ स्पेन भी कम होती जाएगी। ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। बाहर मुल्कों में तो इस तरफ रुझान है, इवन जो मुस्लिम ममालिक है जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, उन ममालिक में भी इस तरफ रुझान है। लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं, हम इंडियंस जो हैं, ये मतलब हम लोग इस्लाम से हट कर बरसगीर का जो एक है ना सोच, उसको फॉलो कर रहे होते हैं, सब कॉन्टिनेंट की सोच को फॉलो कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने थोड़े दिमाग को वसी करें, थोड़ा सोच को दायरे को बढ़ाएं और समझें कि इसकी क्यों कहा गया है ये कि वो तमाम मौरूसी बीमारियां जो कि कज़न मैरिज की वजह से नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही होती हैं वो रुक जाती हैं। तो अगर आप बबली की तरह बबली रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर हसीब से रब्ता करें। जी9 मरकज़ में प्रैक्टिस करते हैं और जुमेरात तो गुलबहार पेशावर में ही प्रैक्टिस करते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। स्वाबी में कैंप लगाते हैं, सवात में कैंप लगाते हैं, और इरादा करें कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जाएं और सेहत का पैगाम सब तक पहुंचाएं। बाकी ये आप पे डिपेंड करते हैं कि जो दवाइयाँ आपको ये दे रहे हैं वो वक्त पे आप लें, पूरी जिसे कहते हैं कि सब्र और हौसले के साथ। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ दुबई से। वो मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी करें। ये जो हर्नियाँ होती हैं जो पेट के अंदर, तो इसमें इलाज है होम्योपैथी में? इस पे बात करते हैं, स्क्रीन पे आप फोन बंद कीजिए। अभी आपको जवाब दे ऑन या कोई और सवाल करना है आपने? जी नहीं, बस यही मेरे पूछना था। मैं डॉक्टर साहब के पास पहले आ चुकी हूँ उधर। अच्छा, आपको ऑन जवाब देंगे, आप टीवी देखिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, आपकी विजिट कर चुकी हैं। जी बिल्कुल। तो हर्निया जो है ये एक डिफेक्ट है, ठीक है? डिफेक्ट है? हाँ जी, हर्निया डिफेक्ट है, खराबी है। सही सही। मेडिसिन्स के साथ जो छोटा हर्निया है जिसका साइज मिलीमीटर्स में हो वो तो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर साइज हर्निया का बड़ा है, डिफेक्ट बड़ा है, तो सर्जिकल प्रोसीजर उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ पेशेंट्स उसको रिपेयर करवा के भी दोबारा उनका हर्निया बन जाता है, ठीक है। अभी इसमें बड़ी एडवांस किस्म के प्रोसीजर्स भी आए हुए हैं, जाली लग जाती है, लेकिन हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि उनकी जाली भी पट जाती है। तो इसके साथ गुजारा करना चाहिए हर्निया के साथ। अगर साइज़ बड़ा है हर्निया का, ठीक है, सेंटीमीटर्स में है, तो इसको रिपेयर करवा लेना चाहिए। होम्योपैथिक में मेडिसिन है सिलीशिया 200 पोटेंसी में। अगर छोटा हर्निया है, मिलीमीटर्स में है उसका साइज, तो वो रिपेयर हो जाता है। अगर एम्ब्लिकल है यानी पेट में है, तो उसके साथ आप अपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ना होने दें और सिलीशिया 200 पोटेंसी में खाएं, तो इंशाल्लाह हर्निया आपका कुदरती तौर पे रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, जैसे एक जख्म रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर हर्निया का साइज बड़ा है तो प्रोसीजर करवाएं, रिपेयर करवाएं, अच्छी किस्म की जाली लगवाएं। और जाली लगवाने से क्या मतलब है? इसमें एक पैच लगता है, ठीक है। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, इसके
स्किन के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। अगर कुर्बानी आपने की और शायद नहीं मैं की क्यों करूंगी कुर्बानी वैसे कुर्बानियां करती रहती हूँ लेकिन जानवर की नहीं की। हाँ, स्किन के पीछे एक कैविटी को कवर करने के लिए एक पर्दा लगा होता है। ये पर्दा बाज़ औक़ात फट जाता है, ठीक है। वो जब फट जाता है तो आपकी जो आंतें हैं वो स्किन के साथ टच होके बाहर की तरफ निकल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसको रिपेयर करवाने के लिए जाली लग जाती है, ठीक है। कुदरत की तरफ से ये अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, सही रिपेयर करवा लेना चाहिए। हर्निया पे डिफेक्ट है, डिफेक्ट के लिए आपको पता है कि जब कुर्बानी होती है तो मैं घर से बाहर भाग जाती हूँ। हम तो खुद करते हैं, मैं और मेरा क्या बात है आपकी, सीरियसली? हाँ, हम तो 2 बकरे ज़ुबान करते हैं और खुद करते हैं, चमड़ा भी उतारते हैं और सब कुछ खुद करते हैं। और जो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम डाइसेक्ट करके अपने इल्म में इजाफा उस वक्त भी आप डॉक्टरी चला रहे होते बकरे के ऊपर। हाँ। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। कौन बात करें? मैं अब्दुल लतीफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आपका प्रोग्राम अचानक से नजर पड़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह काफी नॉलेज रखते हैं। तो मुझे आज जरा मिर्गी के टॉपिक पे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो इस सिलसिले में अर्ज ये है कि मेरे एक अजीज हैं, उनको लग तो ये रहा है जाहिरी तौर पे कि उनको यही तकलीफ है। बाकी उनके जो टेस्ट वगैरह कराए हैं वो सब बिल्कुल, इवन MRI भी कराई है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जो आज डॉक्टर साहब ने कैफियत बताई है कि इस तरह की कैफियत, अब वही उनको वही शक जा रहा है कि जी किसी ने कुछ शायद कराया हुआ है, क्योंकि वो कैफियत इसी तरह की हो जाती है ना। तो इस सिलसिले में एक तो डॉक्टर साहब को टेस्ट वगैरह उनके सब नॉर्मल है। मजीद अब क्या एडवाइस करना चाहते हैं, आया कि उनको क्लिनिक में दिखाया जाए, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी वो लेके G9 मरकज इस्लामाबाद में दिखाया जा सकता है, बिल्कुल, जहाँ पर भी क्लिनिक हो, तो वो टेस्ट लेकर खुद हाजिर हो जाए या बगैर टेस्ट दिखाए कोई मेडिसिन रिकमेंड करेंगे? इस पे जी, बात थैंक यू। करते हैं, ऑन एयर अच्छा, बात करते हाँ जी, हाँ, मेरे ख्याल से क्लिनिक पर अगर आपके यहाँ आ जाए ना तमाम रिपोर्ट्स लेके। जी आप बोलिए। अच्छा, टेस्ट भी इनके सारे क्लियर हैं। एपिलेप्सी को हम होम्योपैथिकली डिफरेंट तरीके से देखते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी होता है कि एपिलेप्सी का जो ऑरा है, जो मिर्गी का जो दौरा है, फ्रॉम वेयर द ऑरा बिगिंस, ठीक है। बाज़ पेशेंट्स में जो है वो ये दौरा किसी और तरीके से डेवलप होता है। कोई पेशेंट कहता है कि यहाँ पे एक चीज़ सी उठ जाती है, जलन उठ जाती है और दिमाग सुन्न हो जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हाथ पाँव बिल्कुल मुड़ जाते हैं, ठीक है। बाज़ पेशेंट्स होते हैं वो हिस्टेरिक होते हैं, वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं। हर एपिलेप्सी का पेशेंट अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो फिज़िकली देख लिया जाए, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो वालिदैन हैं उनसे उनके मिर्गी का दौरानिया पूछा जाए कि कितने मिनट के लिए इनका ऑरा होता है। इसके अलावा मिर्गी के बाद, अटैक के बाद इनकी क्या कैफियत होती है। मैं यही करें डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, कि आपने डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाना है तमाम रिपोर्ट्स लेके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका टाइम अक्सर थोड़ा अभी जाना नहीं हमने यहाँ पे छोटा सा ब्रेक दे रहे हैं। आपके लिए बहुत सी दुआएं, इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, तैयार हो जाए जरा हल्ले गुल्ले के लिए। शामिल, बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाला और आप तशरीफ लाए मेरे मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, क्या कमबैक है, क्या ओपनिंग है, मजा आ गया भाई। मैंने आपसे कहा था जी नए साल का आगाज हो चुका है तो हम कोशिश करें थोड़ा सा हैपनिंग प्रोग्राम रखिए, और शामिल के बगैर ये हो नहीं सकता था। अमेजिंग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वेरी टैलेंटेड, और उस्ताद भी हैं, तो फिर उस्ताद का तो मुकाम ऊंचा ही होता है। बहुत शुक्रिया जी। तो मेरे साथ
اس وقت موجود ہیں دو ایسی شخصیات جو کہ اس پروگرام کی رونق کو بہت بڑھائیں گے. بہت گپ شپ ہے, بہت سی باتیں ہیں, میوزک ہوگا, اور ہم آپ کو دو ڈفرینٹ جانرا سے ایسے سنگرز کو لے کر آئے ہیں جو کہ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. ایک جو ہے بڑی خوبصورت پرسنالٹی ان کی ہے, باغ و بہار شخصیت ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کو ملاؤں اس سٹیج کی, اس سیٹ کی رونق بڑھانے کے لیے موجود ہیں ویری پریٹی, ویری ٹریڈیشنل, ویری گارجس لیلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مجنو کے بغیر آئیں؟ بالکل, آج کل کے مجنو کسی کام کے کسی کام کے نہیں ہے. چلے جی, لیلا نے منع کر دیا. ہیر رانجھا کا بھی کوئی قصہ نہیں ہے میرے خیال سے. نہیں, وہ جو تھے وہ بیچارے وہ خوش نہیں گئے ویسے. نہیں, وہ بھی بیچارے تڑپتے ہوئے گئے, پیٹتے گئے, اس لیے انہوں نے چمٹا ہاتھ میں پکڑ لیا ہے. بالکل بالکل. اب یہ چمٹا دیکھیں 2-3 چیزوں کا کام آ سکتا ہے نا, جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہ اسی سے بندہ کھڑکا بھی سکتا ہے, روٹی کی طرح پلٹ کے رکھ دے اس کو. بالکل. لیلا سے تعلق کی محتاج نہیں ہے, اپنے خوبصورت روایتی انداز میں یہ گانے گاتی ہیں, بہت پیارے. اور اچھی بات یہ کہ ایسے سنگرز نے ہماری جو کلچر ہے, جو ہماری پنجاب کی روایت ہے, جس علاقے سے ان کا تعلق ہے, اس کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں. بڑا مشکل نہیں آج کل ماڈرن زمانے میں اس روایات کو آگے بڑھانا؟ نہیں, مشکل ہوتا ہے, لیکن مطلب سم ٹائم لوگوں کو لگتا ہے. لیکن مجھے میرا ایک جیسے نا میرا ایک ایم ہے کہ میں اپنے ثقافت کو جو نا میں نے اس کو ختم نہیں ہونے دینا. خاص طور پہ جو ہمارے یوتھ ہے, ینگ جنریشن جو اس ہماری ثقافت سے دور ہوتی جا رہی ہے نا, تو اپنے گیتوں کے ذریعے ہمارے ٹریڈیشنل سانگز جو ہیں, پنجاب کی بولیاں, اور یہ ان چیزوں کا نہیں پتا آج کل. آج کل پاپ اور راک کی طرف چل رہے ہیں. گٹار بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ایک میوزک ہے, لیکن اپنی ٹریڈیشنل جو ہے نا ان کو مت آپ, خاص طور پہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ساز ہے چمٹا, پھر ٹریڈیشنل ہمارا ڈھول ہے. اچھا, وہ ہمارا پنجاب کا ایک سٹائل ہے. تو ظاہر اگر ہم یہ ہمارا نہیں ختم ہونا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اور جناب موسیقی کے اسلحے سے لیس آئی ہیں اس وقت لیلا جتی, اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ جانرا سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں, بہت خوبصورت گاتے ہیں. پہلے بھی آ چکے, بڑے ایموشنل گانے گائے تھے. میں بات کر رہی ہوں ایمر کی. تالیہ جی, ایمر کے پاس بھی گٹار ہے اور یہاں پہ کچھ فیس آف ہوگا, میوزک فیس آف. السلام علیکم, گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ آپ کیسے؟ نئے سال کی مبارکباد آپ دونوں کو. جی آپ کو بھی بہت, ہمارے تو سے پورے پاکستان کو بہت بہت نیا سال. اچھا, ان کے پاس چمٹا ہے, آپ کے پاس گٹار ہے, تو کیا ارادہ ہے آج؟ دیکھیں گے انشاءاللہ, مقابلہ کریں گے. یس, دیٹس دی اسپرٹ. تو ایمر کیا آج کل کیا ہو رہا ہے؟ لاسٹ پروگرام بڑا زبردست ہوا تھا آپ کے ساتھ, اور بڑا اچھا اس کا فیڈ بیک آیا. جی آپ کے ساتھ تو ہمیشہ سے بہت اچھا رہتا ہے, فیملی کی طرح کا ماحول ہے یہاں پہ. تو آج کل بس ہو رہا ہے یہی میوزک کی میں کچھ, اور کچھ لائیو پرفارمنسز وغیرہ, جیسے ابھی نیو ایئر تھا تو کافی سارے ایونٹس وغیرہ چلتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. تو ابھی چل رہے ہیں, بس دیکھتے ہیں. اچھا, کبھی اتفاق ہو آپ دونوں کا ایک ساتھ گانے کا تو ضرور کیجیے گا. ضرور ضرور. ایک بڑا زبردست فیوژن قسم کا جو ہے وہ میوزک ہوگا. میوزک ویسے بھی جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ میوزک کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. آپ جتنا میوزک میں نئی نئی چیزیں کریں گے اتنا وہ اچھا لگتا ہے. آپ جیسے انہوں نے ٹریڈیشنل کی بات کی ہے, اس کو بھی اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ یوتھ بھی اس کو سنے. اور جیسے بھی پسوڑی گانا آیا تھا, وہ ہے پورا دیسی سٹائل میں, لیکن اس کو میوزک پورا نیا دیا ہوا ہے. تو کافی آج کل میں کیفی خلیل کو بہت سن رہی ہوں. کس کو؟ کہانی سنو, کیفی نام ہے نا ان کا. ہاں, بہت بہت سکون ہے آواز. کیا زبردست, توبہ, زندگی کے ساری باتیں غم یاد آ گئے مجھے. کیا آواز ہے اس بندے کی نا. اچھا, آپ کو انسپریشن کہاں سے ملی اس طرح کے جانرا کو فالو کرنے کی؟ میں نے سنگنگ میں جب سیکھنا شروع کیا, باقاعدہ میں نے اس کا کلاسز لینا شروع کی, تو ایک جانرا آتا ہے نا, مطلب یہ سمجھتے ہیں ہر انسان کا سنگنگ کا ایک جانرا, غزل گائک ہے یا لائک لتا جی کی طرح سریلا ہے, یا میڈم جی کی طرح آپ گا سکتے ہیں. تو جانرا میرا جو گانے کا سٹائل تھا وہ میدانی ٹائپ تھا. ویسے بھی پنجاب کے گھر سے تعلق رکھتی ہوں, پنجاب سے میرے والد بھی, والدہ بھی پنجاب سے تھی. تو اور والدہ تو میری باقاعدہ ہم نے لوریاں سنی ہیں پنجابی, جو ایک بولیاں ہوتی تھی نا بچوں کو سلاتے ہوئے. تو وہ, اور ہمارے جب شادیوں بیاہ ہوتے تھے تو وہ ڈھولکی پہ بھی میری والدہ کو کہتے کہ آپ کچھ سنائے نا, وہ جو ماہی ٹپے ہوتے تھے, تو وہ ہم سنتے ہوتے تھے, بڑا ہم انجوائے کرتے تھے. تو جب میں اس فیلڈ میں آئی
اور میں نے جب اس کو پراپر سیکھنا شروع کیا تو میرے جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا جانرا ہی پنجاب کا ہے, آپ پنجاب کو کریں, آپ کو سوٹ کرے گا. تو وہ پھر اس طریقے بڑا سے پیارا لاچا پہنا ہے, بڑا خوبصورت لگا, پورا لباس آپ نے دکھانا ہے, بہت پیارا. جب آئی تو ہوڈی شوڈی پہنی, کوئی راک اسٹار آیا, تھوڑی دیر بعد تیار ہو گئے, لاچا کرتے میں آگے, میں کہ یہ کیا ٹرانسفارمیشن ہے. ویری نائس جی. شامل آپ نے ہمیں ساتھ جوائن کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کوئی پرفارمنس ہو جائے, جی 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 آ جائے جی, آ جائے میدان میں لیلا جٹی. تھینک یو. زبردست, ویری پریٹی. یہیں سے آ جائیں. ہاں جی, یہیں سے آ جائے, پورا میدان آپ کا ہے. جتی تلے والی پا کے سونا روپ سے جا کے, جتی تلے والی پا کے سونا روپ سے جا کے, گڈے روٹ اتے کڈ لئیے کالی جٹی نے, گڈے روٹ اتے کڈ لئیے کالی جٹی نے. تور وکھری تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے, تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے. ڈر کے شریک سارے میرے کولوں رہندے نے, ڈر کے شریک سارے میرے کولوں رہندے نے. ویکھ کے مینوں اچا ساہ بھی نہ لیندے نے, ویکھ کے مینوں اچا ساہ بھی نہ لیندے نے. موڈے رکھ لئیے رفل تو نالی جٹی نے, موڈے رکھ لئیے رفل تو نالی جٹی نے. تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے, تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے. بنا لی جٹی نے, بنا لی جٹی نے. پنڈی تے سلام آباد وچ ہوئے چرچے, پنڈی تے سلام آباد وچ ہوئے چرچے. تھانے تے کچہریاں چے کیتے لمے خرچے, تھانے تے کچہریاں چے کیتے لمے خرچے. اگ ویریاں دے سینے وچ بالی جٹی نے, اگ ویریاں دے سینے وچ بالی جٹی نے. تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے, تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے. نٹھنا میدان وچ ڈولنا نہیں سکھیا, نٹھنا میدان وچ ڈولنا نہیں سکھیا. ڈر کے کسی تو جھوٹ بولنا نہیں سکھیا, ڈر کے کسی تو جھوٹ بولنا نہیں سکھیا. دھوکھا کیتا نہیں کدی وی لج پالی جٹی نے, دھوکھا کیتا نہیں کدی وی لج پالی جٹی نے. تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے, تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے, تور وکھری شریکا چے بنا لی جٹی نے. یہ زبردست, تھینک یو سو مچ. کیا بمباسٹک قسم کا سانگ ہے. آ جائے, آ جائے, آ جائے. تھینک یو. ان کا ڈریس پورا دکھایا نا, اتنا خوبصورت لاچا پہنا ہوا ہے, اور میرے خیال انسٹنکٹ ہوگی تمام چیزیں. لیکن یہ کہ احمد کیوں خاموش ہو گیا؟ بہت کیا زبردست, بہت اچھا تھا, بہت اچھا. پنجابی میوزک بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. ہاں بہت اسٹرانگ اور بہت ہیپننگ ایک وہ چیز ہے. اچھا, اس میں کیا کہنا چاہ رہی تھی آپ بتائیں تو صحیح نا, ہے کیا کوئی فوک کہانی تھی, یہ کیا تھا اس کے اندر؟ نہیں, یہ تو ہم نے جٹکا جو ہماری جٹکا اسٹائل کلچر ہے نا اس میں, کیونکہ یہ تھوڑا سا جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ پاپ اینڈ فوک کو راک ہم تھوڑا مکس بھی کر لیں تو اچھا لگے گا. تو وہ تھوڑا سا میں نے نا وہ ٹچ دیا اس میں نا, کہ جو ہمارا کلچر میں اسٹائل دکھاتے ہیں شریکاں کو, شریک اور یہ وہ سارا کچھ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے, مطلب ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں ایک چادہ پنجاب ایک لہندا پنجاب, تو چادہ پنجاب لہندا پنجاب کو تھوڑا میں نے نا مکس ٹچ دیا تھوڑا سا کر کے. ہاں زبردست جی, زبردست, بڑا مزہ آیا. پنجابی میوزک جو ہے نا, خالی اس کی نا وہ ڈھول بجنے کی دیر ہے, بندہ ویسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے نا. اچھا احمد, ٹوٹلی ڈفرینٹ جانرا سے آپ کا تعلق ہے, آپ بڑے سافٹ اور میلو قسم کے جو ہے نا وہ سانگس گاتے ہیں, تو کبھی آپ کو موقع ملا ایسے بھنگڑے شنگڑے کرنے کا تو کر لیں گے؟ ہاں کبھی کبھی کر لیتے ہیں, کبھی کوئی لائیو ایونٹ میں اس طرح کی آ جائے تو دم مست کلندر وغیرہ اس طرح کے سانگ کافی ہم کر لیتے ہیں.
اچھا آپ کو پتہ ہے میں نے کالج کے زمانے میں عارف لاہور کی امپرسنیشن کی تھی. اچھا انعام تو نہیں ملا, رشتہ آ گیا تھا میرا. ایسا بھی ہوتا ہے, وہ چمٹے سے اتنا امپریس ہوگی وہ آنٹی, انہوں نے رشتہ بھیج دیا مجھے, لیکن شکر ہے کہ بچت ہوگی. اور یہ جو کلچر ہے جی ہمارا, چاہے کسی بھی جانرا میں ہو, میوزک کے ذریعے ہمیں نظر آ جاتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. ہماری نئی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم نئے سال کا آغاز کریں دعاؤں کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ. میرے ساتھ شامل موجود ہیں, احمر موجود ہیں, لیلا موجود ہے جو کہ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر آپ نے کوئی گانا سننا ہے آن دا اسپاٹ تو ہمیں کال کیجیے 051-410-2251. احمر یہاں موجود ہے, لیلا ہے, اور آپ کے جو ہے وہ آپ کے فرمائش کو پورا کریں گے. شامل, کیسا لگتا ہے آپ کو کی بورڈ پلے کرنا, انسٹرکشن دینا, آرٹسٹ کے ساتھ کام کرنا؟ بالکل جی, ہمارے تو آپ کو پتہ ہے موسیقی روح کی غذا ہے. ہاں, ہمیں تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے پلے کر کے اور سب کو اپنے میوزک کے ذریعے انجوائے کرا کے. ہاں بالکل. اور آپ پڑھاتے بھی ہیں نا, بالکل میوزک ٹیچر بھی ہیں آپ. ٹیچنگ بچوں میں کتنا شعور ہے آج کل میوزک کے حوالے سے؟ بچے آپ کو پتہ ہے میوزک کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں. ہاں آج کل تو وہ بس جیسے کہ ہلکی سی آواز بھی سن لے تو بس سٹارٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی. اچھا, مزہ آتا ہے آپ کو ایسے آرٹسٹ کے ساتھ جو کوآرڈینیٹ پراپر کر لے؟ کوئی فیوریٹ آرٹسٹ ہے آپ کا کہ کہیں یار اس کے ساتھ کی بورڈ پلے کرنا ہے میں نے؟ سارے ہی ہمارے فیوریٹ ہیں جی, جو اچھے گاتے ہیں. احمد جان سے بہت اچھے ہیں. احمد بہت اچھا گاتے ہیں احمد جان کی گانوں کو. گریٹ جی, زبردست. اور کسی ایک آرٹسٹ جس کو کہتے ہیں یار کبھی اس کے ساتھ پرفارم کرنے کا موقع نہ ملے؟ نہیں, سارے اچھے ہیں, سب اچھے ہیں جی. یہ آرٹسٹ کبھی بھی نہیں بتاتا, کبھی نہیں بتاتا ہے نا. ہر آرٹسٹ کی محنت ہوتی ہے, اور چاہے جو کوئی اتنا گاتا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپریشیٹ کرنا چاہیے, بڑا کیونکہ بہت مشکل کام ہے. لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا بڑا لاکھوں میں ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, ہر بندہ آرٹسٹ بننا مشکل ہوتا ہے. ہاں ویری رائٹ جی, فلسفی بھی کچھ چل رہی ہے ساتھ. احمد سوری شامل, کچھ سولو ہو جائے آپ کا کی بورڈ کا آج؟ بالکل جی. کیا سنائیں گے؟ کیا سنیں گے آپ؟ کھڑی کے علاوہ کچھ بھی سنا دیں جو آپ کا فیوریٹ ہے اب بیٹ کرنے کے لیے. آپ بیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا جی. Amar is like one of the best instrumentalists we have. کیونکہ ہمارے آرٹسٹ جب ہم سنگر ہیں نا, ہمارے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے کہ کی بورڈ ہی اچھا ہونا چاہیے. چلے میرا جی کے ساتھ سناتے ہیں. کون سا گانا تھا لیلا؟ ایسا دل تیرے نال لالیا, سن بے بلوری اکوالیا, ایسا دل تیرے نال لالیا, سن وے اجانی میرے ہانی میرا بنی جا, سن میرے ہانی. آپ کی میموری بھی اچھی ہے. پرانے گانے کتنے مزے یہ میڈم جی کا بہت پیارا سانگ ہے. اچھا, کس سے انسپریشن لیتے ہیں آپ دونوں؟ جیسے میڈم نور جہاں کی تو کیا بات ہے. جی جی, میں تو جیسے پنجاب کو زیادہ فالو کرتی ہوں. اس میں ہمارے جو پنجاب کے لیجنڈ سٹار ہیں نا, جیسے عارف لوہار جی, عالم لوہار جی, عاشق جٹ جی اور بالی جٹ جی, کو میں ان کو زیادہ فالو کرتی ہوں. اچھا, احمد آپ بتائیے. میری بہت لمبی لسٹ ہے. میں ہر اچھا جو گانے والا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا, آج کل آپ تینوں بتا سکتے کہ آٹو ٹیوننگ جو آ گئی ہے کہ ہر کوئی میرے جیسا گا سکتا ہے, کتنے آرٹسٹ خراب کر دی, کتنے آرٹسٹ بنا دیے اس نے؟ اسٹارٹنگ فرام یو گرو جی. میرے حساب سے تو خراب ہی کیے جی, بنائے تو نہیں ہے. کیونکہ جب آپ وہ مشینوں کے ذریعے وائس کو آگے لے کے جاتے ہیں, لیکن جب آپ کو کہیں پہ لائیو گانا معلوم ہوتا ہے نا کتنے پانی بڑے بڑے آپ کو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. معلوم ہو جاتا ہے کہ آٹو ٹیوننگ کے ساتھ چل رہا ہے بندہ. یہ بالکل جی, پتہ لگ جاتا ہے. بالکل بالکل. اچھا احمد, بالکل آٹو ٹیونر نے واقعی آرٹسٹ کی جو پہلے جو محنت تھی نا وہ خراب کر دی ہے. اب وہ آرٹسٹ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, لیکن اچھا اب ریاض کا ٹائم ملتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے, سستی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ ویسے تو, لیکن کرتے ہیں جتنا بس چلتا ہے کرتے ہیں.
لیکن جس طرح پہلے لوگ آرٹسٹ تھے جو کر گئے بیچارے وہ خان صاحب وہ کر گئے, آج کل جو ہے نا وہ اتنا نہیں دھیان دے رہے. ہاں جی, اب ہم بات کریں گے کچھ آپ ہی کے حوالے سے. 051-410-2251 پہ کال کیجئے, فرمائش بتائیے. نئے سال کا آغاز ہم کر رہے ہیں, میرے ساتھ شامل خان موجود ہیں, احمر ہیں اور لیلا ہیں. ہم مختلف جانرا کی میوزک جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, لیکن آپ کی پارٹیسپیشن ہونا بہت ضروری ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ اب احمر تھوڑا سا کچھ سنا دیں. احمر کچھ سلو سناؤں یا فاسٹ سناؤں, کچھ کیا سناؤں؟ جو آپ کا دل کر رہا ہے. آپ نے گانا کہا تھا کہانی سناؤ. ہائے اوئے ہوئے 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 ہوئے. کہانی سنو زبانی سنو, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا. کہانی سنو زبانی سنو, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا. دیوانہ ہوا مستانہ ہوا, تیری چاہت میں کتنا فسانہ ہوا. تیرے آنے کی خوشبو تیرے جانے کا منظر, تجھے ملنا پڑے گا زمانہ ہوا. کہانی سنو زبانی سنو, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا. تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائے, تیری لے بلائے تیرے صدقے اتارے. ہے تمنا تمہیں اپنا بنائے. نہیں مشکل وفا یہاں دیکھو ذرا, تیری آنکھوں میں بستا ہے میرا جہاں. کہانی سنو زبانی سنو, مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا. واو زبردست, کیا بات ہے, زبردست, زبردست. ٹو گڈ ٹو گڈ. تھینک یو سو سویٹ مچ. اینڈ سریلی ہے نا, song. ہے نا. اچھا ایک چیلنج آپ دونوں ایک دوسرے کو دینا ہے. آپ نے اپنی پسند کا سانگ احمر کو دینا ہے اور احمر آپ نے اس طرح کا میلو سانگ ان کو دینا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں کو سانگ نہیں آتا ہوگا. ہم آؤٹ آف وے ہے, ان کا سٹائل تھوڑا سا وہ میلوڈیس یہی تو مزہ ہے نا. میرا سٹائل جو ہے وہ یا تو شامل آپ کچھ ایک ٹاسک دے سکتے ہیں, ہاں شامل بھی دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دونوں کو سنا, ان کو پتا ہوگا کون سا گانا. ہاں لیکن مشکل دینا شامل. مشکل ہے یا تو ان کے جانرا کے حساب سے ان کو دے دیتے ٹاسک, یا پھر اس سے ڈیفرنٹ دے دیتے. کچھ چیلنج ہونا چاہیے. آپ سوچ لیں, اور ان دونوں کو ہم نے ٹاسک دینا ہے, تھوڑا مزہ ہلا گلا ہونا چاہیے. ہماری ایک اور گیسٹ یہاں موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے 2023 کے حوالے سے. جتنے میرے ساتھ ٹیم ممبر موجود وہ بھی بات کر سکتے ہیں. کیا پریڈکشن ہے, اسٹرالوجی بھی وہ کرتی ہیں, نیمرولوجی بھی کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ ٹیرو کارڈ ریڈنگ بھی کرتی ہیں. آپ نے بھی اگر پوچھنا ہے ان سے اپنے حوالے سے, اپنے زوڈیک سائن کے حوالے سے کہ کتنا پیسہ آنے والا ہے, شادی ہوگی نہیں ہوگی, چلے گی نہیں چلے گی, سارے مسائل یہی ہیں. نوکری کہاں ملے گی, کتنا ٹائم لگے گا, یہ دیکھیں بڑے لائٹر موڈ پہ ہم آپ سے باتیں کریں. علم الاعداد, یہ ستاروں کا حال جو ہے یہ ایک علم ہے, باقی غیب کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ 2023 ہمارے لیے کیا رکھا ہے وہ ہمیں بتائیں گی سارا. کچھ دیر میں ہمیں وہ جوائن کریں گی اور آپ کے سوالات ہوں گے. 051-410-2251. شامل آپ نے بریک لینی ہے, میوزیکل بریک لے رہے ہیں. شامل ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو K2 سحر. میں ہوں رضا عمران اور سارا جہان آ گیا ہے جی ہمارے پاس. اگر میں کہوں سارا جہاں آ گئی ہے میرے پاس تو غلط نہیں ہوگا. بڑے خاص پروگرام میں جی ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے سال کا, بڑے سیلیبریشن کے ساتھ, خوشیوں اور امیدوں کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں شامل خان کی بورڈ پہ, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی احمر جنہوں نے بہت ہی خوبصورت سانگ گایا, اور پھر لیلا جٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں, اپنے منفرد انداز سے موجود ہے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے
सारा जहां ने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। आप लेट हो गए, इतने सवाल मेरे पास हैं आपके लिए। आई वाज लाइक stuck in a traffic jam, so जहाँ से आप वहीं से आती हूँ, so it's like part of our routine. एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूरोलॉजी पे भी इनको अबूर हासिल है, इसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग भी करती है। जल्दी जल्दी पूछना चाहेंगे कि 2023 में हमारे लिए क्या रखा है इन जनरल? In general, 2023 is like a good year because Jupiter is coming after 12 years to the world. Jupiter एक सितारा है जो कि बहुत 12 साल के बाद जो है वो अर्थ के करीब पहुंच रहा है। So अच्छी चीज़ है ये बहुत अच्छी खुशबख्ती का साइन है। So a lot of stars जो अच्छे जो है वो उसमें दौर में दाखिल होने वाले हैं इंशाल्लाह। There are few stars जिनको issues आ रहे हैं, लेकिन there are few stars जो कि बहुत खुशबख्ती के दौर में जो स्ट्रगल कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अच्छा, या हर्डल्स का सामना कर रहे थे, वो एक खुशाइन दौर के अंदर दाखिल होने वाला। पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा होगा? पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस के लिए बहुत बुरा है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है, एंड जिनके लिए कुछ स्ट्रगल्स चल रही थी कुछ अरसे पहले, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें सामने आने वाली हैं। आई होप आई कैन गेट द नेम्स। नो नाम अभी हम नहीं ले सकते, लेकिन अंदाजा हमें हो चुका है। हमारे चैनल के लिए कैसा होगा जी, मीडिया के हवाले से बताइए। मीडिया के हवाले से अगर गवर्नमेंट एक सक्सेसफुल पाथ के ऊपर है, सो ऑब्वियसली मीडिया भी उससे रिकवर करेगा। अच्छा, 410-2251 पे कॉल कीजिए। वक्त का मुकाबला सख्त। सारा को दोबारा मैं जहमत दूंगी कि आज वो थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन हम चाहेंगे कि हम, अगर आपने अपने ज़ोडिएक साइन के हवाले से बात करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका सितारा क्या है और कहाँ तक उसको अरूज मिलेगा। लैला और अहमर यहाँ मौजूद है। आप दोनों के स्टार्स क्या हैं जी, बताइए। मेरा वर्गो एंड एक्वेरियस। कैसा रहेगा इन दोनों के लिए? एक्वेरियन के लिए स्ट्रगल का दौर है। फ्रॉम लाइक 28 दिसंबर से लेके 15 मई का जो दौर आ रहा है ना, वो दैट इज़ अ फर्स्ट एंगल में क्योंकि सन इज नियर, तो उनका स्ट्रगल का दौर है। आफ्टर 15 मई टिल 4 सितंबर जो सेकंड एंगल आप जब जिसमें शुरू होंगे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप करना चाह रहे थे लाइफ के अंदर, वो यू कैन अचीव इंशाल्लाह। ठीक है जी। दे सांदारा मेरे बाबल दा प्यारा याद रखना, सारा को भूलना नहीं। और वर्गो के लिए बताइए जी। वर्गो के लिए रिलेशनशिप्स के अंदर मोहतात रहें, फैमिली जो है निकाल ही जाए। फैमिली इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं वर्गोस के लिए। ठीक है। एंड फाइनेंशियल गेन्स, फाइनेंशियल गेन मिलेगा, पैसा आ रहा है। हाँ, पैसा आ रहा है। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, साजिद हुसैन आप और जी पत्तों की से बड़ी धुंध है जी, मौसम बड़ा ठंडा है, आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम। अच्छा जी, साजिद भाई सवाल क्या होंगे, जल्दी से बताइए। कुछ पूछना चाहेंगे आप? अब पूछना कुछ भी नहीं, सबको बहुत सारा सलाम, क्योंकि प्रोग्राम में आ रही है ब्रेक, तो मरकजी प्रेस क्लब के सारे दोस्तों की तरफ से बहुत सारी ढेर ख्वाहिशात, और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। जो सब दोस्त देख रहे हैं उनको सबको भी नया साल मुबारक हो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं। शामिल क्या स्टार है आपका? लियो। और मैं भी लियो। शेर और शेरनी। लियो जो है वो शेर का साइन है। थोड़ा एग्रेशन कम रखें लाइफ में, एग्रेसिव होने का दौर आपका शुरू हो चुका है। हम कब नॉर्मल होते हैं मुझे ये बताएं। एग्रेशन में रहते हैं। एग्रेशन जो अगर आप उससे बच जाएंगे तो you'll be a hero, you'll be a like winner। पैसा आ रहा है? पैसा ऑलरेडी आ रहा है आपके पास, ऑलरेडी है, सो वो बैलेंस में रहेगा, लेकिन अपने नेचर को बैलेंस में रखने का दौर है। ओके, क्या शामिल कुछ हो सकता है इस मामले में? सोचा जा सकता है। हाँ जी, क्या करें? शबीर भाई गाना हो जाए मेरे ख्याल से। अहमर का सॉन्ग है। अहमर कौन सा सॉन्ग है? हाँ। देखिए 15 मई तक का टाइम है। हाँ। फिर मजे ही मजे इंशाअल्लाह ताला। 2 गाने, एक हम जुनैद जमशेद का एतबार कर सकते हैं, एक पसूड़ी कर सकते हैं। अब आप बताएं। आप बताएं जी। सारा पसूड़ी के जुनैद जमशेद। ओके चलें। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरी जलन, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, ये मेरी थकन कह रही है क्या। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा। चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा।
क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलट सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी। वेरी नाइस, बहुत आपकी वेलवेटी सी वॉइस, Thank you so वेरी much. नाइस, Thank वेरी you so नाइस। आर्टिस्ट एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सुरीला जो ना सुर वो तो अपना असर रखता है। खुद ही अपना आप को मनवा लेते हैं, मुझे हाँ लगता जी, है। खुद ही बनवा लेते हैं कि वाकई माशाल्लाह। मैंने फर्स्ट टाइम सुना, बहुत बहुत दिल को छुआ है आवाज इनकी। आप दोनों ने जरूर मिलके कोई परफॉर्मेंस देंगे। आई एम प्रीटी श्योर एक्सपेरिमेंट ही कामयाब होगा ना, अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सारा जी, क्या ख्याल है, कौन से 3 स्टार्स हैं जिनको मोहतात रहना चाहिए? टॉरस, Taurus. जेमिनी ठीक। एंड सजिटेरियस। एंड द रीजन इज मनी मैटर्स में बहुत बहुत आते हैं बिकॉज यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। लियो के लिए भी यही है कि यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, सो थोड़ा सा सेविंग्स करें फॉर 4 months एंड देन आफ्टर 4 months जो रेट्रोग्रेड पीरियड होता है वो खत्म होता है, सो यू विल लाइक एंजॉय द सक्सेस, एंजॉय। मुझे पास 2000 आते जैसे भुदकरे होते हैं, खर्चा करूँ फौरन ही नहीं टिकता पैसा मेरे पास। वेरी राइट। तो जनाब हमने आज पावर पैक प्रोग्राम किया, कोशिश की कि आज दिन का आगाज जो है, साल का आगाज, हफ्ते का आगाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। सारा मैं दोबारा आपको ज़हमत दूंगी इंशाल्लाह। वी हैव टू वाइंड अप, क्या कहना चाहेंगी तमाम देखने वालों को? be happy, as I always say, keep smiling and try to, like, struggles भी हैं तो try to live your life fully. You don't know कि कल का दिन आना है कि नहीं आना, गुजर so जाएगा। वेरी राइट। सारा जहां से अगर आपने राब्ता करना तो फेसबुक पे ये मौजूद है, ये आपको गाइड कर सकती है। इसके अलावा इनके पास चाहे प्रैक्टिस करती है, वहाँ के एड्रेस कहाँ पर होगा? It's in DHA 2 actually. ठीक। मेरा जो पेज है that is www.nirvana.sj.com. ठीक है, So you can just यहाँ पे आपको गाइड करती रहेंगी। नाइला जी क्या कहेंगी तमाम फैंस को जो देख रहे हैं आपको? मैं यही कहूँगी कि जो पुराना साल बीत गया, जो नए साल में हमेशा अपनों से प्यार करें और जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनको ख़त्म करें। और दिल से करें। ये तो आम रूटीन में हम नसीहतें करते हैं, लेकिन अगर दिल से करें, अपनों में अपने रिश्तों में जीने का बहुत मज़ा है। वेरी राइट, ये साफ कर लें तो। वेरी प्रीटी जी, बहुत शुक्रिया। अहमद, नए साल में ईगो अपनी ख़त्म करें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और अपनी स्किल्स पे अपने ऊपर काम करें ज़्यादा। वेरी राइट जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों के आने का। Thank you so much. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। शामिल मैसेज ये कि जी हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी को आपने खत्म कर दें। लियोस वैसे भी काम के पॉजिटिव रहते हैं, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, घर से विजिट होकर आए हो लेकिन यहाँ पे आके हंस रहे हो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें ज्वाइन किया। कोशिश हमने की कि खूबसूरत सा प्रोग्राम करें ताकि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरे। वंस अगेन दुआ में याद रखिएगा और दुआएं देते रहिए, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। शामिल है, अहमद है, मैं हूँ, लैला है, इसके अलावा सारा है, पूरी मेरी टीम के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार और अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए खुशियों का साल लेकर आए। गाइडेंस के लिए सारा मौजूद है और मैं चाहूंगी कि पावर पैक परफॉर्मेंस हो जाए और मैं चिमटा बजाऊंगी लैला के साथ। गिटार में बजा नहीं सकती। अमर आप इधर आ जाइए। जी जी। शबीर भाई कान गया मेरा सीधा वाला ये हम बेफिक्र हो जाए। आइए जी। तो अगर लास्ट परफॉर्मेंस हो तो निकी निकी कड़ी लगा देते ना। कौन सा गाना? निकी निकी कड़ी। निकी निकी कड़े कड़ी कड़े। चलो जी।